فیصل واڈا صاحب، آپ کہتے تو رہے، ہمیں بتاتے تو رہے کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کا شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کیبنٹ کے ساتھ صدر ٹرمپ کھانا دیں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید صاحب کو۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت شکریہ پراچا صاحب۔ پراچا صاحب، میں نے تو کئی مہینوں پہلے، ہفتوں نہیں مہینوں پہلے آپ کو اس میٹنگ کا آپ کے شو پہ ہی بتایا تھا کہ آنکھیں دنگ رہ جائیں گی، اور ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اور چارج لینے کے بعد یہ میٹنگ متوقع تھی، اور اس میں بہت زبردست مارک ہے۔ اور اس بار جب چیف گئے ہیں تو چیف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل ہی نہیں گئے، ایک جیتے ہوئے سپہ سالار ہیں، پاکستانی قوم کا پرچم گاڑ کر وہ جیتے ہوئے فوج کے سپہ سالار ہیں، اور بہت زبردست شکست دی ہے۔ اور ہمارا آج تک یہ تھا کہ ہم بیک بینچرز تھے، جب ویسٹرن ورلڈ کی بات آتی تھی تو ہم فرنٹ رو پہ آ کے نہیں بیٹھے ہیں چیف، ٹیبل فیس ٹو فیس آ کے بیٹھ گئے۔ تو اگر میں آپ کے پاس بیک بینچر تھا یا پہلی رو میں ہوں اور اس ٹیبل بات کرنے میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت امپیکٹفل، بڑی امپورٹنٹ، بڑی پروگریسو، بڑی پروڈکٹیو چیز ہے پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے، انڈیا کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ شرمناک شکست کے بعد، ذلیل و خوار رسوا ہونے کے بعد، پولیٹیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی، مورلی، ایتھیکلی، نیریٹو وائز تباہ اور برباد ہو گیا ہے وہ پاکستان کی شکست کے بعد۔ یہ کوئی عام مارکہ نہیں ہے، یہ ایک بہت زبردست اچیومنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست مثبت خبر، انکلوڈنگ ٹیرف سے ریلیٹڈ بھی واپسی پہ آپ کو ملیں گی جب وہ پاکستان پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سو آل پازیٹیو۔ چر صاحب، ویسے آپ تاریخ سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ صدر رونالڈ ریگن نے 7 دسمبر 1982 کو اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کو ساؤتھ لان میں مدعو کیا، پھر جنرل پرویز مشرف گئے، صدر بش نے ان کو 24 جون 2002 کو مدعو کیا کیمپ ڈیوڈ میں، ملاقات ہوئی ان دونوں میں اور پھر طویل شراکت چلی۔ اب یہ آرمی چیف پہلے ہیں جو اس طرح سے جا کے ملیں، آپ کو شراکت داری کیسے آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ یہ ملاقات اس لحاظ سے تو پاکستان کی میں چیف ایگزیکٹو تھے اور وہ صدر مملکت کی حیثیت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن یہ بہرحال پہلی بار ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہیں ان سے اور فیلڈ مارشل سے ملاقات وہ کر رہے ہیں، اور جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گئی ہے، اور ان کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے اتنے امپورٹنٹ ملاقات میں یا وزٹ میں۔ اور جو ڈیفیکٹو حکمران ہیں ان کو ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور امریکہ نے سوچا ہے کہ ان سے ہی ڈائریکٹ بات کی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اس وقت اس خطے کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، پھر جو ریئر منرلز کے اوپر، جیسے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمارا بہت پوٹینشل ہے، پھر کرپٹو کرنسی کے اوپر آپ کو معلوم ہے ایران تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ایجنڈا ہے، اس میں کیا پاکستان کر سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان کو سعودی عربیہ سے بہت علیحدہ لائن لے گا، اور جو لائن سعودی عربیہ کی ہے آلموسٹ وہی پاکستان کی ہے۔ اس کے اوپر تو دیکھیں نا، پاکستان کا، سعودی عربیہ کا، پوری جی سی سی کا کنسنسس ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کا بھی ظاہر ہے کہ یہی موقف ہے کہ ایکسکلوسیو جو کلب ہے اسی کو ہی ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں۔